तीसरी दुनिया का नारा भी लगाया था। उसने इस्लामी ममालिक का जो है ना एक स्टेट भी कायम करने की कोशिश की थी, और वो उस वक्त इस्लामी ममालिक का चेयरमैन भी था जिस वक्त उसको तख्तेदार पर चढ़ाया गया। तो वो एक बंदे ने किया था, मतलब उसके अलावा बाकी जितने भी थे इस वक्त वो किसी ने नहीं किया है। लेकिन वो आप देखें कि हमें इससे क्या मिल रहा है। इंडिया के साथ जो है ना वो बिजली का जो है ना वो बना लेते हैं, मतलब एटमी प्लांट बना लेते हैं, हमारे लिए वो नहीं है। और जितना मुराद वो इंडिया के देते हैं, हालांकि इंडिया उतना हमें भी मिलना चाहिए था। इसमें एक रिस्पांस पहले रिस्पांस एक चीज मैं आपको ऐड करना चाहूंगा आपके इसमें, आपने यहाँ पे क्या डिपेंडेंस जो है ग्रेजुअली हमें कम करनी है। सो यू शुड रियलाइज कि सऊदीया को आप क्या समझते हैं, आप ईयू को क्या समझते हैं? डू यू थिंक कि सऊदीज आपके साथ जो कोऑपरेट करते हैं वो अमेरिकन कंसेंट के बगैर करते हैं? डू यू थिंक कि यू नो अमेरिकन इन्फ्लुएंस जितना सऊदीज पे है या यूरोपियन यूनियन का जो आपके साथ जो एक रिस्पांस में, मतलब जहांगीर बदर का भी था उसमें, मैं एक बार इसमें ऐड करना चाहूंगा कि इवन डिक्टेटर ने कहा था अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि फ्रेंड और मास्टर्स अमेरिका के साथ, और ये भी कहा जाता है कि 100 साल की जो गीदड़ की जिंदगी है उससे बेहतर है कि हम एक दिन की शेर की जिंदगी बसर कर ले। द पॉइंट इज दैट वी आर नॉट सेइंग हम जज्बाती फैसला करें। अ लीडर्स हार्ट, जैसे नेपोलियन ने कहा था, लीडर्स हार्ट शुड बी इन हिज माइंड। अब उसमें ड्रोन अटैक से ऐसा नहीं कि हम अमेरिका का मुकाबला करें, हम तो कर भी नहीं सकते, वो इतना हाई एटीट्यूड पे जाता है। नाउ द थिंग व्हिच वी एक्चुअली रेकमेंड इज दैट कि आप जो डिप्लोमेटिक लेवल पर एक दूसरे से कहे कि आपका रिफ हमारा क्रिएट हो जाएगा, वहां से आप थ्रेटन करें, बहुत ही इस तरह थ्रेटन करें कि विद द कैरेट एंड स्टिक। हम मुझे पता है उस तरह का स्टैंड नहीं ले सकते कि वहां मतलब गन दिखा के कह देंगे। उसके साथ साथ आप ये भी करें कि यहाँ से नेटो की सप्लाई जाती है, यहाँ के बेसिस भी है, कैन ऑल्सो टेल देम कि ये भी आपकी हिंड्रेंस यहाँ हो सकती है। उनकी भी डिपेंडेंस है हम पर, जिनको हमें एज अ लेवरेज इस्तेमाल कीजिए। अगर मैं तारीख कोट करूँ, हमारी दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज अगर हम देखें, भुट्टो साहब की एग्जांपल लें, उन्होंने भी अमेरिका को आंखें दिखाई, नवाज शरीफ साहब ने भी 98 में आंखें दिखाई। तो अब क्या हो गया? अब क्या बुढ़ापा दरमियान में आ गया, या क्या बहादुरी किधर गई हमारी? और हम क्या, हमें एज नौजवानों का मौका दें, हम लोग आगे आ जाते हैं। अगर हम लोगों ने लड़ना है, हम पेट काटने को तैयार हैं, मगर अमरीकियों के गुलाम बनने को तैयार नहीं। हमारे बड़ी कुर्बानियां दे चुके हैं। बाकी को भी सुन लेना। ये कहना चाहता हूँ कि जब मालब्रुक की तस्वीर जरदारी साहब के साथ लगती है ना लंदन के न्यूज़पेपर पे, हमारा दिल जो है ना खून के आंसू होता है। बिल्कुल सही कि ये क्या है, हमारे जरदारी साहब प्रेसिडेंट है माशाल्लाह से, और वो जो एक ऑफिसर है, और वो हेडलाइन लगी होती है कि जी पूरा पेज पे, तो ये क्या है? चलो साहब, एक बात पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं, और 2-3 दफ़ा मेंशन हुआ कि यूथ के जज्बात, हमने 2 दिन तक बैठ के सारे फैक्ट्स फिगर रख के और तकरीबन 2 हफ्ते से इन सारी पॉलिसीज को पहले पढ़ा है और उसके ऊपर काफी हैवी डिबेट की है। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, लेट मी से यूथफुल एनर्जी, लेकिन ये कि हम इसके ऊपर सारे स्टेटिस्टिक्स के ऊपर काफी गुफ्तगू हुई है 2 दिन तक। दूसरा, फॉरेन रिलेशन की बात करें, अगर हम कैरी लूगर बिल के अंदर ही अफगान, पाकिस्तान और इंडिया ट्रेड को देखें तो हमें यूँ महसूस होता है कि अमेरिका इंडियंस के साथ रिलेशन अच्छे करने के लिए हमें कुर्बानी का बकरा बना रहा है। इंडियन इकॉनमी को सपोर्ट करने के लिए उनकी मंडी अफगानिस्तान को इंडियन गुड्स की मंडी बनाने के लिए पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया। लेट मी इंट्रोड्यूस एक नुक्ता जिमी साहब, आप सही देखें ना, ये वैसे कहते हैं जी हम अमेरिका के साथ चल नहीं सकते हैं, आया ईरान नहीं चल रहा है, शुमाली कोरिया नहीं चल रहा है। इंडिया ने उस वक्त जब वो अफगानिस्तान पर या इराक पर हमला कर रहा था, उन्होंने उनको अपने ग्राउंड इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिए हैं। हम लोग की अगर वो अहमियत नाम है जिसकी गया थे उनके घर से, वो वाली बात हो रही है, यानी ऐसे तो नहीं होना चाहिए। इसमें शायद अगर मैं एक नुक्ता इकबाल ने भी कहा था कि एक नुक्ता इंट्रोड्यूस के लिए तैयार हो ना, फिर कुर्बानी दे जैसे ईरानियों ने, और जैसे हमारी जो अपनी पॉलिसी की कोताहियां हैं देना चाहिए लोग, हमारी जो अपनी पॉलिसी की कोताहियां नहीं दे रहे हैं, वो किसी दूसरे मुल्क के खाते में डालना बड़ी ज्यादती होगी। देखें, अमेरिका हो या जापान हो या हिंदुस्तान हो, उन्होंने तो अपने मुल्क के मफादात परसू करने हैं। ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए उनके जो मफादात जहाँ पे टकराव हुआ कैसे मुकाबला करें। तो मैं जरा ये समझना चाह रहा हूँ आपसे क्विकली कि ये आपका एंटी अमेरिकनिज्म है या ये ख्वाहिश है कि हमारे जो कौमी मफादात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सही पॉलिसी मुरतब की जाए? ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं दोनों। सनत भैया, मैं तो कहता हूँ कि हमारे पास बान है, ये आगे निकलें, ये कदम बढ़ाएं, हम इनके साथ हैं, ये इनिशिएटिव तो लें। और हम एंटी अमेरिकनिज्म नहीं है, ये है कि हमारा जो हम डरपोक बन के बैठ गए ना, इसके खिलाफ एक एहतजाज है, ये इनिशिएटिव लें। डरपोक होने का इल्जाम आप पे तो पहले तो कभी नहीं लगा। गलत आपने बात ठीक कही है कि एनआरओ ने डरपोक कर हमने
اچھا یہ میں بات بتا دوں، یہ مجھے بڑا عجیب سا لگا ہے کہ جن لوگوں نے یہاں پر آمریتوں کی غلامی قبول کی وہ ہمیں کہہ رہے ہیں ان سے ڈر لگا. پاکستان پیپلز پارٹی شہیدوں کی پارٹی ہے، کبھی بھی کسی آمریت کے ساتھ ہم نے نام ملک چھوڑ کے بھاگے. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کہا کہ باہر چلے جاؤ. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ میں جرنیلوں کے ہاتھوں مرنا پسند کروں گا، تاریخ کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتا. تو بات یہ ہے کہ ایسی بات یہاں کرنی نہیں چاہیے. تاریخ ہماری گواہ ہے، ہمارے تو بچوں نے بھی قلعے کاٹے ہیں، ہماری تو ننگی پیٹھوں پر کوروں کے بھی نشان باقی ہے. لہٰذا کسی پارٹی کو اس طرح سے کہنا ڈزنٹ لک نائس. میں کسی کو نہیں کہتا، میں ان کی بات کو فالو کرتا ہوں. دے آر آن دا رائٹ ٹریک کہ ڈیپینڈنسی جو ہے کم کرنی چاہیے. میں ان کو کہتا ہوں آئی ایگری، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم سفارتی تعلقات ہی ختم کر دیں اور بالکل کسی سے ملا جلا ہی نہ جائے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ جو ڈرون حملے ہیں اور دوسرے ان کے پاس بڑی ہائیلی ٹیکنالوجی ہے اور ہمیں خود لڑنا چاہیے. آپ نے کہا سوات میں پاکستان خود لڑ رہا ہے، پاکستان کی فوج لڑ رہی ہے، کوئی امریکہ کو ہم نے نہیں کہا کہ لڑے. اور ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑی کامیابی حاصل کی ہے سوات کو. باہر سے وہ بھی آ جاتے ہیں شاید ایسی کامیابی حاصل نہ کر سکتے. ایک سینٹنس آپ کی طرف پھر کلوز کرتے ہیں، اس بریک کا ٹائم ہو رہا ہے. جی گو ہیڈ. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں تک تو آج کی حکومت کے اوپر الزام ہے کہ وہ امریکہ کی غلامی کر رہی یا مشرف حکومت الزام تھا، لیکن امریکہ کی جو سپورٹ ہے وہ حکومت کو اس بات سے نہیں روکتی کہ وہ اپنی معاشی پالیسیوں میں اس طرح کے سٹیپس لے کر آئیں جس سے پاکستان جو ہے وہ سیلف سفیشینٹ ہو سکے. پاکستان میں یہاں بگٹی صاحب موجود ہیں، بلوچستان میں 2 ایسے ذخائر مجھے موجود ہیں جو ایک ذخیرہ پاکستان کا تمام فورن ڈیٹ وائپ آؤٹ کر سکتا ہے، چاہے گولڈ ہو، کاپر ہو. لیکن جب ہماری حکومتیں جو ہیں ان معاملات کے اوپر توجہ نہیں دیں گی اور اپنی معاشی پالیسیوں میں وہ بالغ نظری لے کر نہیں آئیں گی جو پاکستان مثلا آج 2009 فائن، لیکن کم از کم ایسی پالیسیاں ابھی سے تو بنانا شروع کر دیں کہ کچھ سال بعد ہم ہو جائیں. طرف ہالبروک جو ہے اس کو مسلم کنٹریز کے ساتھ پاکستان کے لیے لون نیگوشیٹ کرنے میں پرابلم آ رہی ہے. دوسری طرف حقائق کے تھوڑا قریب رہنا چاہیے کہ جب آپ اپنی مسلم امہ کے ساتھ اپنے لیے نیگوشیٹ نہیں کر سکتے ہیں، اپنی مدد کے لیے جا نہیں سکتے ہیں ان کی طرف، اور وہاں بھی ہالبروک کو جانا پڑتا ہے، تو پھر ہمیں بات ذرا سنبھال کے کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہمارا ہاتھ ایسے ہوگا تو پھر ان کا ہاتھ ایسے ہوگا. جس وقت ہم اپنا ہاتھ کھینچ لیں گے ہم بھیکاری نہیں رہیں گے. بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو امیر صاحب کے پاس بھی ایک نقطہ ہے، ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ واقعتاً پاکستان کی پالیسی کے اندر خرابی ہے یا امریکہ اپنا ایجنڈا پاکستان پہ امپوز کر رہا ہے. اور جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جس کے گھر میں دانے اسے کملے بھی سیانے، یعنی اگر آپ کی جیب میں پیسہ ہے اور ملک کی جو ایکسچیکر ہے وہ بڑی تگڑی ہے تو پھر آپ آزاد خارجہ پالیسی بھی اپنا سکتے ہیں. کیا پاکستان کے اندر ایسا ممکن ہے یا نہیں؟ اسٹے ٹیونڈ، we'll come back into this discussion after this break. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہمارا اسپیشل ایڈیشن ہے پاکستان کی یوتھ کے ساتھ. ہم نے جو پالیسی میکرز ہیں، جو سیاسی جماعتوں کے نمائندگان ہیں، مختلف حلقہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں لیکن سب پاکستان کا اچھا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ایک انٹرفیس آرگنائز کیا ہے. اس میں آڈینس بھی موجود ہے اور اسٹوڈنٹس یہاں پر تشریف لائے ہیں کینیڈا، امریکہ اور برطانیہ سے، اور مقامی اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں. میر صاحب ابھی بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ معاشی طور پر اگر آپ تگڑے نہیں ہوں گے تو آپ آزاد پالیسی نہیں اپنا سکے. اگر اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جو آپ نے اوریجنل نقطہ تھا اس کا بھی اظہار کیجیے. دیکھیں جی، اقبال نے فرمایا تھا کہ طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق میں آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یہ اس سے میں کیا ملنا چاہیے؟ ہمارے پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اگر ہم خود اپنے آپ کو سنبھالیں، دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ خطہ میں دیا ہے کہ تمام قسم کے موسم اس میں ہیں، دریا اس میں ہیں، میدان اس میں ہیں، معدنیات اس میں ہیں. کون سی چیز کی ہمیں کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے ویسے؟ اب let me go to the youth now. One sentence. We must bring our own house in order. بات تو پھر یہیں پہ آ جاتی ہے. اگر ہم اپنا معاملہ درست نہیں کریں گے تو کیا اپنے اندر کا جو گھٹالا ہے اس کو ٹھیک کریں. اس پر میں یہ پہلے کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ہمارے اندر جو پرابلم ہے، اینڈ دیٹ از فرسٹ آف آل ہمارے کرپٹ پولیٹیشینس. ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو شیخ وقاص ایز ویل، مطلب کاف کا بھی یہ اسٹینڈ تھا، پی 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 کا یہ اسٹینڈ ہے. آپ نے بھٹو کی ایگزامپل دی، بھٹو آپ کے لیڈر ہے. سر کم از کم پی 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 بھٹو کا ہی اسٹینڈ لے لے. اس نے یہ کہا تھا جب ہینری کسنجر نے وارننگ دی کہ وی ول میک این ایگزامپل آف یو، اس نے پھر بھی یہ کہا کہ نیوکلیئر ویپن ہم بنائیں گے اینڈ ایون اف یو ہیو ٹو ایٹ گراس. اب اس میں یہ ہے کہ امریکہ کو بس ہماری عرض یہ ہے، امریکہ کو آپ ہاتھ دیتے ہو آپ کا بازو کھا جاتا ہے. جسٹ آپ اس میں سے مطلب ایک حل نکالیں. ہماری مین پرابلم یہی ہے کہ ہم بیک ڈور کھول دیتے ہیں کرپٹ پولیٹیشینز اینڈ دین امریکہ کین سنیک انٹو اٹ. اچھا چیز یہ ہے کہ ادھر باقی اور بھی جذبات سن لینا، کیونکہ یہ دیکھیں نا یوتھ سے آپ کو بات کرنے کا اس طرح کا کہاں موقع ملے گا. جی میں صرف اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو
جیسے شیخ صاحب نے کہا کہ ہمارے میں انہوں نے کہا کہ کس چیز کی کمی ہے، ہمارے میں صرف ہمت کی کمی ہے۔ ایک دفعہ ہمت کر لیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، آپ ایک دفعہ انیشیٹو لیں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس ہم ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی انڈسٹریز اتنی زیادہ ہیں، اگر ہمارے اتنے کو سگے ہوتے ہیں امریکی تو ہمیں ٹریڈ کے اندر بینیفٹ دے دیں نا۔ یہ 1.5 بلین ڈالر ہمیں دے کر وہ ہمیں غلام کیوں بنا رہے ہیں؟ وہ کیوں چاہتے ہیں؟ صرف طلب میں آپ کو ایک فیکٹ بتانا چاہتا ہوں، 150 ہمارے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے بندے آئے تھے اور پورا انہوں نے سب کانٹیننٹ کھا گئے۔ آج 1000 مرین آ رہے ہیں، وہ کیا کر جائیں گے ہمیں پتہ کوئی نہیں۔ اچھا، ایک تو 1000 مرین کے اوپر فرینکلی یہ میں نے یہ سنا ہے بہت مرتبہ، لیکن شاید فیکٹس اس سے بہت مختلف ہیں۔ بٹ آئی جنرلی ٹیک یور پوائنٹ کہ ایک خطرہ یہ ہے کہ امریکی اندر گھس آئیں گے اور فزیکلی آکوپائی کر لیں گے، حالانکہ آئی ریلی ونڈر کہ ان کو فزیکلی آکوپائی کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ لیٹس ہیئر یور سینٹیمنٹ آن دیٹ۔ جی، اس کے اندر ہمارے خیال سے کہ زیادہ جو کمی ہے وہ ہمت کی اور نیتوں کی ہی ہے۔ ہم نے ہمت اور نیت بھی انہوں نے ڈالی۔ ہم نے جتنے بھی اپنے انالائز کیے ریسورسز اور جو بھی ہمارے ذخائر ہیں، چاہے معدنیات ہوں، چاہے پانی ہو، چاہے ہیومن ریسورس ہو، سب کے اوپر جا کر آخر میں ریکمنڈیشن کے اوپر جا کے کرپشن یا ریڈ ٹیپ کے اوپر فل سٹاپ لگ جاتا تھا۔ بات ہم نے کی لینڈ کنسالیڈیشن کی کہ انکم انکویلٹی اگر ملک کے اندر ختم کرنی ہو، رچ پور گیپ جو بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، تو اس کے اندر جا کے پھر وہی آ جاتا تھا کہ لینڈ کنسالیڈیشن ریفارمز بہت زیادہ پہلے پیش ہوتے رہے، لیکن پریکٹیکل امپلیکیشن اس کی کچھ بھی نہیں ہوئی۔ یعنی ہمارے پاس جو ریسورس ہے اس کا صحیح استعمال نہیں ہوتا۔ صحیح استعمال لیٹ می آسک یو مالوی صاحب، ابھی شیخ وقاص صاحب نے یہاں پہ نقطہ اٹھایا کہ آپ کو اپنی جو عملی حیثیت ہے، ایک تو پوٹینشیل کی آپ بات کر رہے ہیں نا، اس وقت جو زمینی حقائق ہے ذرا اس کی تھوڑی سی بات کریں، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ آپ کا اس طرح دوست نہیں ہوگا جس طرح ہم دوست سمجھتے ہیں۔ تو جب آپ یہ تمام تجاویز دے رہے تھے تو آپ کے ذہن میں کوئی ایسا ماڈل ہے جو پاکستان کو دوستی کا ماڈل جو ہمیں فالو کرنا چاہیے آپ کے خیال میں کہ یہ بڑا اچھا دوست ملک ہے اس کے ساتھ، وہ کون سا ماڈل ہے؟ میری نظر میں ہمارا جو ایک دوست بیسیکلی کسی کنٹری کا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ مسئلہ یہاں پہ صرف اتنا ہے، ابھی جیسے یہاں پہ NRO کی بات چھڑ گئی، مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہم اپنی ویکنیسز نہیں دیکھتے ہیں، ہم صرف ان کی اسٹرینتھس کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے پولیٹیشین صرف پاسٹ میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ فیوچر کی اگلی لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہی نہیں ہیں۔ وہ اپنے پاسٹ کے ایشوز میں کرپشن، ہمارے لیڈرز کی پاسٹ میں جو کرپشن کی، دے آر ہیئر ناؤ، وی ووٹڈ فار دیم، گیو دیم اے چانس، لیٹ ڈیموکریسی گرو۔ ہم NRO کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں ہمیشہ۔ وائی ناٹ سی جو ایک اور یہاں پہ بات کی گئی کہ ہمت کی کمی ہے، ایک اور چیز جس کی کمی ہے ایکسیپٹنس آف مسٹیکس۔ ہمارے پولیٹیشینس نے کبھی اپنی مسٹیکس ایکسیپٹ نہیں کی۔ سو ہمت، نیت اور تنقیدی جائزہ اپنی غلطیوں کا، یہ اس کی وجہ سے پاکستان دیکھیں ایکسیپٹنس آف مسٹیکس ہوئی ہیں، سب نے ایکسیپٹ کی ہیں اپنی غلطیاں، جہاں ہماری پارٹی نے بھی اپنی غلطی ایکسیپٹ کی تھی، جہاں فورن اکاؤنٹس فریز کرنے والی، صدر ضیاء سے تعاون کرنے والی، وہ ساری مسٹیکس ہم نے ایکسیپٹ کی ہیں۔ معاملہ تعاون کا لفظ آپ نے اچھا استعمال کیا، میں صرف یہ کہوں گا، نہیں میں صرف یہ تعاون سے تھوڑی سی زیادہ بات تھی، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں پورا کرنے کی بات، مستقبل کی طرف دیکھتے ہوئے امریکہ سے تعاون جتنا مرضی حکومت کرے، ڈرون حملے ہو رہے ہیں، لیکن کیا یہ ڈرون حملے حکومت کو روکتے ہیں گڈ گورننس کی طرف جانے کی طرف، یا ملک میں جو کرپشن بڑھ رہی ہے، اور اس میں اب کوئی شک نہیں کہ بڑھ رہی ہے، اس کو کم کرنے میں گڈ گورننس کو کو انسٹیٹیوٹ کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ وہ تو کر سکتے ہیں، وہ تو کر سکتے ہیں۔ جی جہانگیر صاحب، چیز یہ ہے کہ یہ جو فورن پالیسی ہے اس میں لکھے کہ کوئی ملک نہ دوست ہے اور نہ دشمن، جو مفادات ہے نا، دیز آر دی ویری